یہ امیر عباس صاحب، یہ قصور میڈیا کا بھی ہے اور 2014 سے نہیں بلکہ 2011 سے میڈیا ان انٹرپٹیڈ اپنے اشتہارات جو ہے ان کو قربان کر کے عمران خان کو دکھایا کرتا تھا۔ خلیدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ میڈیا کا قصور ہے کہ انہوں نے مسیحا آج بھی ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے، ملک کی فکر نہیں بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے۔ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، کوئی پاکستان کی عوام کی بات نہیں کرتا۔ عمران خان اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ سر، عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہے کیا امیر عباس صاحب؟ دیکھیں، ابھی پروگرام شروع ہوئے آپ کے اور تقریباً 38-39 منٹ گزر چکے ہیں جی۔ عمران خان کے علاوہ ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں پروگرام میں؟ نہیں۔ اب کون کہہ رہا ہے ہمیں عمران خان پر بات کرنے کے لیے؟ چلے 2014 میں تو میڈیا نے کر دیا۔ ابھی آپ اس وقت 8 بجے پرائم ٹائم شو کر رہے ہیں، اس وقت کم از کم 25 جگہوں پہ بڑے چینلز کے اوپر 8 بجے شو ہو رہا ہے لائیو۔ 25 میں سے 25 چینلز کے اوپر عمران خان کے حق میں یا عمران خان کے خلاف بات ہو رہی ہوگی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اب کون کہہ رہا ہے عمران خان پہ میڈیا بات کرے؟ بھائی 2014 ہو یا 2024 ہو، میڈیا بات کرتا ہے پالیٹکس میں۔ یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں ہے، یہ آپ امریکن میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یورپین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ میڈیا بات کرتا ہے حصہ بقدر جسہ۔ جس کی پالیٹکس میں بڑی سے ہوگی، جس کی پالیٹکس میں جس کا بڑا وجود ہوگا، میڈیا اس کی بات کرے گا۔ ابھی شاہد خاقان عباسی نے 1.5 ماہ ہوا ایک پارٹی لانچ کی ہے، ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کر لیں، آپ لگائیں پروگرام، شروع کر دیں، اس پہ 1.5 گھنٹہ لگائیں اس پہ پروگرام۔ بلکہ آپ کا جمعے سے اتوار تک پروگرام ہے، تینوں پروگرام اس پہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ کون دیکھتا ہے پھر شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کے پروگرام کو۔ اسی طرح سے بے شمار سیاسی جماعتیں پاکستان میں، 350 سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ آئی پی پی نام کی بھی ایک جماعت لانچ ہوئی تھی، اس پہ ہم کیوں نہیں پروگرام کرتے، کیوں نہیں باتیں کرتے اس پہ؟ وہ پرویز خٹک نے بھی ایک پارٹی لانچ کی تھی، ان پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ بھائی سیاست میں میڈیا بات کس پہ کرے گا کہ جو پبلک میں، جو پالیٹکس میں جو نیوسنس ویلیو رکھے گا؟ نہیں، لیکن ہم نے مسیحا کیوں بنایا ہوا؟ ہم یہ پورٹرے کیوں کرتے ہیں کہ وہی نجات دہندہ ہے، عمران خان نجات دہندہ ہے؟ ایسا پورٹرے کیوں کرتے ہیں؟ کیا مطلب کیا سچائی ہے اس میں کوئی؟ نہیں، وہ دیکھیں جو لوگ کرتے ہوں گے نجات دہندہ کے طور پہ، ایسے لوگ ہوں گے جو نجات دہندہ کے طور پہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو نجات دہندہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں میڈیا میں؟ بھائی اسبات میں سر نہیں ہلانا، نفی میں ہی سر ہلا کے بتا دیں۔ نہیں بالکل ہے، کیا ایسے لوگ میڈیا میں نہیں ہیں جو نون لیگ کو ہر کسی کے اپنے فیورٹس مسیحا بنا کر پیش کر؟ تو پھر یار یہ کیا، اب کیوں اپنے پیٹ سے کیوں کپڑا اٹھوانا چاہتے ہیں یار؟ اب ہمارے میڈیا کے کہتے ہیں تو میں اٹھا دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اٹھائیں، میں نام گنوا دوں، کم سے کم لوگوں کا کچھ تو اعتبار بنے ہم پہ۔ میرے بھی کچھ دوست ہیں، میں نام گنوا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو سارا دن مالا جپتے بیٹھ کے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر قوم ملک تباہ، نیز سب کچھ تباہ برباد، خلاص ستیہ ناس۔ ایک زمانے میں ایم کیو ایم، جس وقت جب ایم کیو ایم نظریاتی الطاف حسین کا جب اس کا توتی بولتا تھا، ایم کیو ایم کے حامی صحافی نہیں تھے کراچی کے اندر، لوگ گلے پڑتے تھے اگر ایم کیو ایم کے خلاف بات کرتے تھے۔ میں خود کراچی میں رہ کے ہوں، 6 ماہ میں نے گزارے کراچی میں ڈان کے زمانے میں۔ یہ نہ بات کریں، یہ ہر جماعت کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو مسیحا بنانے والے ہوتے ہیں۔ آپ بات کریں آبجیکٹو بات کیا ہے؟ جو عمران خان کی گورننس پر لعنت بھیجیں آپ، وہ ناکام ترین حکمران تھا، لیکن اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کو اگر وہ ناکام ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ فرق ہوگی ہے، وہ عثمان بزدار کو میں نے سب سے پہلے میڈیا میں عثمان بزدار کے لیے ٹرم کوائن کی تھی، میں نے کہ عثمان بزدار از اے ڈیزاسٹر، میں نے ٹرم کوائن کی تھی اس کے لیے۔ میں سب سے پہلے گیا تھا، محمود خان جب چیف منسٹر تھا، میں پہلا میڈیا اینکر تھا جس نے محمود خان کے حلقے میں جا کے پروگرام کیا تھا، بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے جا کے مراد سعید جب یہاں پہ منسٹر تھا کمیونیکیشن کا، میں مراد سعید کے حلقے میں جا کے پروگرام کر کے آیا تھا۔ میں نے جا کے پرویز خٹک جب وزیر دفاع تھا، میں نے جا کے پرویز خٹک کے حلقے میں پروگرام کر کے بتایا دوشہرہ میں جا کے کہ یہ کس طرح خٹک خاندان پشاور کی اور کے پی کے کی پالیٹکس کو رول کرتا ہے۔ ایسا نہ کریں آپ، یوں اس طرح ود سنگل سٹروک آف پین نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے۔ اس وقت عمران خان کی گورننس ایک طرف رہ گئی ہے، اس وقت جو اسٹیٹ فاشزم ہے وہ ہے امپورٹنٹ، اس پر بات کی جائے۔ اچھا لیکن ایک سوال پاور میں آئے گا، آپ کو
ایک سوال، جب سے بانی تحریک انصاف نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے، ایک شور سا مچ گیا ہے۔ برطانوی میڈیا میں ان کے خلاف مضمون چھپ چکے جن کا مسلم لیگ نون ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اور ان کا حوالہ دے کر بانی تحریک انصاف کے خلاف بیانات دے رہی ہے۔ آج بھی برطانوی اخبار گارڈین میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں بانی تحریک انصاف کے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کا انتخاب لڑنے پر سوال اٹھائے گئے۔ انہیں ووٹ دینے والوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ درست فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ مضمون لکھنے والی کیتھرین بینٹ نے اعتراضات میں ایک تو یہ کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے سلمان رشدی کو کافر کہا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ مضمون نگار نے لکھا کہ جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو بانی تحریک انصاف نے کہا طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ مضمون میں لکھا گیا خواتین کی تعلیم پر پابندی طالبان کی پالیسی تھی اور بانی تحریک انصاف نے اس کی حمایت کی۔ مضمون نگار کے مطابق بانی تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ خواتین اگر زیادتی کا شکار ہوتی ہیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کو تحریک دیتی ہیں اور مردوں میں قوت ارادی کم ہوتی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارا معزز پینل موجود ہے، وقت کم ہے۔ خلیدہ صاحبہ، امیر عباس صاحب، یور کامنٹ آن دس سر۔ مجھے ایک اجازت ہے مختصر، جو آپ نے بریک سے پہلے 2018 کا آپ سوال چھوڑ کر گئے، دیکھیں 2018 تک ایک تو پی ایم ایل این نے اپنی 5 سالہ حکومت مکمل کی تھی، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، وہ ایک پینوما کا سکینڈل تھا، پینوما کا سکینڈل اور اس سکینڈل کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا، یہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہوگا سر، ان کو آپس میں بالکل ان کو گڈ مڈ کر کے ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اگر اس نے استعمال کیا پینوما کا سکینڈل کو نواز شریف کے خلاف، لیکن سکینڈل وہیں موجود تھا اور سکینڈل اپنی جگہ پہ حقیقت تھا۔ پھر 18 کے الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کو توڑا کسی نے نہیں۔ 18 کے الیکشن سے پہلے جو دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کے اوپر ہم تو آج بھی کہتے ہیں بزدل کون نکلا، ڈر کون گیا قمر جاوید باجوہ پر اور فیض حمید پر ہاتھ ڈالنے سے؟ وہی نون لیگ جس نے پچھلے 5 سال سے شور مچایا ہوا تھا کہ 18 میں دھاندلی ہوئی تو آج چارج شیٹ کرو قمر جاوید باجوہ کو، آرمی چیف تو وہ تھا، اور فیض حمید ڈی جی آئی ایس آیا تھا، ان کا کورٹ مارشل کرو، اس پولیٹیکل کیس کے اوپر کورٹ مارشل کرو۔ ٹھیک ہے، I'm really sorry, I wish I had more time، بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ نے کہا۔ وہ ہم نے کہا حکومت کی 6 جہتی حکمت عملی ہے تحریک انصاف کو کنٹین کرنے کے لیے، اس میں یہاں تک کہ آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے تو کی جائے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ جا کے آئینی ترمیم کرنی پڑے تو کی جائے، یہاں تک کہ ججز کی مدت میں اضافے تک کی بات ہو رہی جس کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے، اس کے لیے بھی حکومت پر تول رہی ہے۔ یہ خلیدہ صاحبہ گورنمنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان کی حکومت ہے، اس کا کام ہے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا، عوام کی خوشحالی کے لیے، جس کا کچھ نہیں بچا عوام کے پاس، اس کے لیے کام کرنا۔ ایسا نہیں لگ رہا ان کی ساری انرجی جو ہے وہ ایک جماعت کو کنٹین کرنے پہ لگ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ آئینی امینڈمنٹس کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ 2-3 چیزیں میں اس پہ کرنا چاہوں گی۔ پہلے تو بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کچھ شاید ذکر کیا تھا کہ رؤف حسن نے کہا، جی رؤف حسن نے کہا، جی اچھا، تو میرا خیال ہے بلکہ یقیناً رؤف حسن نے وہ جنرل فیض کو بھیجا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے پاس رابطہ بحال کرنے کے لیے، رؤف حسن نے بھیجا ہے نا جنرل فیض کو۔ اچھا، یہ انفارمیشن دے رہی ہیں آپ خلیدہ صاحبہ، تو بڑی اہم بڑی خبر دے رہی ہیں آپ، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ دے رہی ہیں۔ جنرل فیض کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ کیسے ڈسکلوز ہوئے ہیں، وہ کہاں سے انرتھ ہوئے ہیں؟ رؤف حسن کے ذریعے ہوئے ہیں نا۔ آپ میرا خیال ہے کہ میرا مدعا سمجھے نہیں، آپ میں آپ کا سرکیزم سمجھ رہا ہوں بیسکلی، میں اس کو سرکیزم سمجھ رہا ہوں۔ جنرل فیض کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کی جا کے ذرا رابطے بحال کریں۔ اینی وے، سو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، دیکھیں ان پرنسپل آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے۔ حکومت کا بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ بائی بک کہتے ہیں کہ سیاست تو نام ہی عوام کی خدمت کرنے کا، لیکن اب پاکستان کی بر صغیر کی سیاست کا بلکہ دنیا بھر کی سیاست کی یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کی کھینچتانی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت کیا چل رہا ہے امریکہ میں؟ امریکن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نا، سپر پاور کی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کمالا ہیرس کی بطور وومن آئیڈینٹی کو کوسچن کر رہے ہیں، ان کی ریشیل آئیڈینٹی کو کوسچن کر رہے ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے الزامات نہیں لگ رہے، اینڈ وائس ورسا۔ کمالا ہیرس کی جو پارٹی ہے وہ کس طرح سے پھر ٹرمپ پر اٹیک کر رہی ہے، ان کی ذاتی زندگی پہ اٹیک کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی ایشوز پر بھی بات کر رہے ہیں، وہ ایبورشن رائٹس پر بھی بات کر رہے ہیں، وہ ان ایمپلائمنٹ پر بھی بات کر رہے ہیں، وہ دیگر رائٹس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بوتھ آف دیز تھنگز گو ہینڈ ان ہینڈ۔
اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا، وہ بیلنس امبیلنس ہو گیا. عوام کو سہولت نہیں فراہم کر رہی یہ حکومت، اس میں بڑی حد تک اس وقت تک ناکام ہو چکی ہے. 6 مہینے میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو ہو چکے ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے پروونشل حکومتیں ہوں. ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے، پنجاب میں پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کام ہوتا نظر آتا ہے، سندھ میں چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ کام آپ کو چند شہروں کی حد تک ہوتا نظر آتا ہے. بلوچستان کا تو حال ہی ابتر ہے، اور خیبر پختونخوا جہاں پر ماشاءاللہ پچھلے 12 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ہم صحافی، ہمارا میڈیا سوال کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا.